قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ چل رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ مجمع البحرین تک کا سفر کیجئے، وہاں آپ کو ایک ایسا شخص ملے گا جس کو ہم نے خاص علم عطا کیا ہے اور وہ علم آپ کے پاس نہیں۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی، تو آگے ساتھ چلنے پر یہ معاملہ طے ہوا کہ جب تک وہ خود کچھ بیان نہیں کریں گے اس وقت تک حضرت موسیٰ سوال نہیں کریں گے، جو بھی معاملہ دیکھیں اس میں خاموشی اختیار کریں گے۔ بعد میں حضرت خضر خود وضاحت پیش کر دیں گے کہ یہ کام ایسا کیوں کیے گیا۔ چنانچہ اس معاملے کے بعد آگے سفر شروع ہوا۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہو گئے، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقہا، تو حضرت موسیٰ نے اس کو پھاڑ دیا، حضرت خضر نے اس کو پھاڑ دیا۔ قال، تو حضرت موسیٰ بولے، اخرقتہا، کہ اے خضر کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا لتغرق اہلہا، تاکہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، تحقیق آپ نے تو ایک بڑا ہی عجیب کام کیا، یہ تو بہت ہی عجیب کام ہے۔ اور محسن نے لکھا ہے کہ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب نوجوانوں کی تھی، وہ کل 10 بھائی تھے، جن میں 5 معذور تھے اور 5 یہ مزدوری کر کے کماتے تھے، اور وہ اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ معذور بھائیوں کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے اور اپنا خرچہ بھی اسی سے نکالتے تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ساحل پر پہنچے، یہاں اس شہر کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کون سا شہر تھا جس کا یہ ساحل تھا، تو بعض نے کہا کہ وہ انطاکیہ ایک شہر تھا، بعض نے کہا ایکا اس کا نام تھا، وہ شہر تھا، اس کا یہ ساحلی علاقہ تھا اور سمندر کے اس پار جانا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کو پہچان گئے کہ یہ کوئی بزرگ لوگ معلوم ہوتے ہیں، تو ان کو کہا ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے، اور ان سے پیسے بھی نہیں لیے، کرائے بھی نہیں لیے۔ جب وہ ساحل پہ اترنے لگے تو اس پر حضرت خضر نے ایک کلہاڑی جو کشتی میں رکھی تھی اس کو اٹھا کر اس کا ایک تختہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ اب یہاں 2 روایتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ اس تختے سے اتنا زیادہ پانی اندر نہیں آیا کہ وہ اس کشتی کی غرقابی کا سبب بن جاتا، بلکہ تھوڑا پانی آیا اور بعد میں اس کو مرمت بھی اس کی کر دی گئی۔ ایک اگرچہ عائبدار تو وہ کشتی ہو گئی لیکن اس کی سوراخ کو بند کر دی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت خضر کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے جس تختے کو نکالا تھا اس سے پانی اوپر اندر آیا ہی نہیں، وہ خود بخود پانی وہیں رکا رہا، خرق عادت کے طور پہ، جیسے وہ مچھلی سمندر میں گئی تھی تو سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی تھی، پانی نہیں ملا تھا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ ایسے یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس تختے سے پانی اوپر نہیں آیا۔ جب حضرت موسیٰ نے ماجرا دیکھا تو فوراً یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہم پہ احسان کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو خضر بولے کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے مواخذہ مت کیجیے اس بات پر جو میں بھول گیا، مجھ سے غلطی میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر تنگی مت ڈالیے، یعنی مجھے زیادہ اب پابند نہ کیجیے، ایک موقع دے دیجیے، آئندہ شکایت کا موقع میں نہیں دوں گا۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ اب وہ ساحل پہ اترے، آگے چلنا شروع ہوا، ایک جگہ دیکھا چند بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو جو نابالغ تھا اس کو پکڑا اور اس کے پیروں سے اس کو پکڑ کر جیسے دھوبی کپڑوں کو زمین پر مارتے ہیں اس طرح اس کو زمین پر مارا، اس کا سر لہو لہان ہو گیا، اور پھر ایک خنجر سے اس کی گردن جدا کر دی تو قتل کر دی۔ جب حضرت خضر نے یہ کام کیا تو حضرت موسیٰ کو اس پر بہت تعجب و فوراً کہا کہ آپ ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، آپ نے بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا، تو بڑی زیادتی والا کام کر دیا۔ فانطلقا، دونوں چلے، یہاں تک کہ جب دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ بولے کہ آپ نے ایک ایسے نفس کو قتل کر دیا جو ذکی یا پاک و صاف تھا، معصوم تھا، چونکہ نابالغ تھا، بغیر نفس، بغیر کسی کے
بدلے میں، یعنی کہ اس بچے نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا. اگر کسی کو قتل کیا ہوتا، قصاص میں قتل کیا جاتا، پھر بھی ایک بات تھی، لیکن یہاں ایسی بھی کوئی صورت نہیں تھی، اور وہ بالغ بھی نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا، مکلف نہیں تھا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے. کئی دفعہ جو حضرت موسیٰ بول پڑے وہ تو بھول کر بولے، لیکن یہاں جو بولے تو وہ اپنے اختیار سے اور پوری یاد دہانی کے ساتھ بولے، اس لیے کہ ظاہراً یہ کام بالکل خلاف شرع تھا. اس پر نکیر کرنا پیغمبر کا کام تھا. انہوں نے فوراً اس پر ایک اعتراض اٹھایا اور کہا کہ یہ بات آپ نے اچھی نہیں کی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو خضر نے پھر وہی بات کہی کہ تم کو میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ چلنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے، تم صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. حضرت موسیٰ نے اس موقع پہ کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا، بلا شبہ میری طرف سے آپ عذر کی، معذرت کی حد کو پہنچ چکے ہیں. یعنی بہت دفعہ معذرت میں نے کر لی، بار بار خلاف ورزی کی، اب یہ آخری ایک موقع ہے، اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ جو ہے مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، مجھے الگ کر دیجیے. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پھر دونوں چلے، پتہ نہیں کتنا چلتے رہے، اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن ان دونوں نے سفر شروع کیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا مانگا، ان بستی والوں سے کچھ کھانا مانگا. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا بھی نہیں تھا، بھوک لگ رہی تھی. فأبوا أن يضيفوهما، ان لوگوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا. اور محسن نے یہاں لکھا ہے کہ ان کی میزبانی سے اس لیے انکار کیا کہ ان بستی والوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی کو صحیح سالم تندرست دیکھتے اور وہ سوال کرتا تو اس کو کچھ دیتے نہیں تھے، کہتے تم اچھے خاصے ہو، کما سکتے ہو، جاؤ جا کر کماؤ. ہاں کوئی معذور، کوئی بیمار سوال کرتا تو وہ اس کو دے دیا کرتے تھے. یہ دونوں حضرات صحت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ایک مجبوری لاحق ہوئی تھی، پیسہ ختم ہو گیا تھا، بھوک لگ رہی تھی، تو بستی والوں نے اپنے اصول کے مطابق ان کو کھانا نہیں دیا. تو وہ چل پڑے آگے. دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار جو ہے وہ گرنے ہی والی ہے، ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے ہی والی تھی. اللہ اسی کو ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو جو گرنے ہی والی تھی، تو حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. اور سیدھا کیسے کیا؟ خرق عادت کے طور پر، ایک معجزے کے طور پر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار بالکل سیدھی ہو. جب حضرت موسیٰ نے معجزہ دیکھا تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے. یعنی ان لوگوں نے تو بڑی بد اخلاقی کی اور بڑی ہی انہوں نے جو ہے وہ ایک مہمانوں کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے، ہمیں کھانا نہیں دیا، اور آپ نے ان کا ایک کام کر دیا اور وہ بھی بلا اجرت کر دیا. کوئی اجرت ہی سے لے لیتے، ہم اس سے اپنا کچھ کھانے کا انتظام کر لیتے. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حضرت خضر نے اس وقت کہا کہ ہاں بس اب میرا تمہارا جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے، میں تم کو ان تمام باتوں کی خبر کروں گا جن پر تم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے. میں تمہیں ساری حقیقتیں بتلاؤں گا کہ سارے واقعات کیا ہیں. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. کشتی کا تختہ کیوں پھاڑا؟ تو کہا کہ جو کشتی تھی وہ چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے. میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں. ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا، یعنی صحیح سالم صاف ستھری کشتیوں کو چھین لیا کرتا. اب یہاں دیکھیے کہ حضرت خضر کا طرز، آخر میں تو وہ کہیں گے میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنے اختیار سے نہیں کیا. لیکن یہاں پر جہاں کشتی کو توڑنے کی بات آئی تو کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کروں، حالانکہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیا. انہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. یہ ایک ادب ہے، اس میں تعلیم مل رہی ہے کہ خالق شر اور خیر کا اللہ ہی ہے. اگرچہ وہ شر اور برائی کسی فرد یا کسی خاص
علاقے والوں کے اعتبار سے برائی نظر آتی ہے، لیکن مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ خیر کا باعث ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے شرور ہے اس دنیا کے اندر ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ان میں حکمتیں ہیں. جتنے خیر کی چیزیں وہ بھی اللہ ہی کی پیدا کرنا ہے، اور اس میں بھی اللہ نے حکمتیں رکھی. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں ہوں جو اللہ کی شان کے مناسب نہ ہو تو اس میں اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے. جیسے کہ یہاں حضرت خضر ادب سکھلا رہے ہیں، ارد تو یہ نہیں کہا کہ مجھ کو پروردگار نے حکم دیا تھا تو میں نے اس کو عیبدار کر دیا یا اللہ نے اس کو عیبدار کر دیا، یہ بات نہیں کہی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تو جو کشتی کو عیبدار کر دیا اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بادشاہ کے ظلم سے وہ کشتی اور کشتی والے بچ گئے اور ان کا جو کاروبار تھا وہ چلتا رہا. اگر ایسا نہ کرتے تو کشتی صحیح سالم ہوتی اور ظالم بادشاہ اس کو چھین لیتا اور یہ بیچارے مساکین اپنی تجارت سے رہ جاتے. پھر فرمایا کہ وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ تو ایمان والے تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان پر سرکشی ڈال دیں، ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دیں، ہمیں یہ ڈر ہوا. تو اب یہاں جو اس لڑکے کا قتل تھا اس میں دو جہتیں تھیں. ایک جہت تو اس کے قتل کی تھی، اس کے اللہ کی طرف نہیں کی، اور ایک جہت یہ تھی کہ اس کے قتل سے اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچانا مقصود تھا کہ ان کا ایمان محفوظ رہے، بچا رہے، اور وہ سرکشی اور کفر سے بچے. تو وہاں اس کو یوں ذکر کیا کہ فخشینا یلقاؤ، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو طغیان، سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ہم نے اس کو بچپن ہی میں قتل کر دیا. بسا اوقات اولاد جو ہے وہ انسان کی سرکشی کا باعث بھی بن جاتی ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. بس ہم نے چاہا، ارادہ کیا کہ اللہ ان کا پروردگار ان دونوں کو بدلے میں دے اس سے بہتر پاکیزگی میں اور شفقت میں زیادہ بڑی ہوئی اولاد ان کو دے. یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بچہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے آزمائش کا باعث بنے گا اس کو تو پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دی جائے جو ان ماں باپ کے لیے پاکیزگی کا بھی باعث ہو اور ان پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان بھی ہو، شفقت کا معاملہ کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے. محسی نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد ان ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی کی اولاد سے اللہ کے انبیاء پیدا ہوئے. بعض کہتے ہیں ایک نبی، بعض کہتے ہیں کہ دو نبی اس لڑکی کی اولاد سے پیدا ہوئے. تو اللہ نے اس کو ایسا برکت والا بنایا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور جہاں تک معاملہ دیوار کا ہے تو فرمایا کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا. سو ارادہ کیا آپ کے پروردگار نے کہ ان دونوں کو اپنی مضبوط عمر تک پہنچائے، یعنی ایسی عمر تک جس میں یہ اپنے مال کو سنبھال سکیں اور اس سے مزید اپنے لیے فائدے کی چیزیں حاصل کر سکیں، اور دونوں نکالیں اپنے خزانے کو. پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ مضبوط عمر کو بھی پہنچے، اپنی یعنی جوانی کو بھی پہنچے، اور اپنے خزانے کو بھی بعد میں نکالیں، ابھی خزانہ محفوظ رہے. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ برآمد ہو جاتا تو یہ ضائع بھی ہو سکتا تھا. یہ بچے ابھی چھوٹے تھے، اس کو سنبھال نہیں سکتے. یہ رحمت کی وجہ سے ہے آپ کی پروردگار کی طرف سے. یہ جو کچھ اللہ نے حکم فرمایا اور جو کچھ یہ اسباب اختیار کروائے گئے یہ اللہ کی رحمت تھی. اور آگے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے امر سے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہ حقیقت ہے اس کی جس کی آپ اے موسیٰ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے، جس کو آپ برداشت نہیں کر سکے، یہ اس کی حقیقت ہے. ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ اور اثر اولاد کو بھی ملا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کا خود نیک ہونا اولاد کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلیں تاکہ ان کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی حاصل ہو. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا جس نیک والد کا ذکر ہے یہ ان کی ساتویں پشت میں تھا، یعنی گویا نیکی کا اثر 7 پشتوں تک بھی جا سکتا ہے. اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ خزانہ کیا تھا
ایک قول تو یہ ہے کہ وہ سونا اور چاندی اس قسم کی کوئی مادی چیز تھی جو ان کے لیے بڑی قیمتی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں چند نصیحتیں تھیں جو ایک خزانے کی مانند تھی، انسان کے لیے ایسے ہی فائدہ مند تھی جیسا کہ خزانہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا لکھا تھا؟ ایک یہ سب سے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے نیچے لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، پھر بھی وہ روزی اور دنیا کی تلاش میں فضول مشقت اٹھاتا ہے، حد سے زیادہ مشقت اٹھاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رازق، اور ایک طرف یہ ہے کہ وہ مال کمانے میں اتنی تگ و دو کر رہا ہے، گویا اس کو اس نے مقصد بنا لیا اور احکام میں شرع کو بالکل چھوڑ دیا۔ اس میں بڑا تعجب۔ ایک بات یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے انسان کو پر کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ تقدیر برحق ہے اور پھر بھی غمگین رہتا ہے۔ یہ نصیحت لکھی تھی۔ مسلمان کا تو عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اور فائدہ ہو یا نقصان ہو، تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ جب عقیدہ یہ ہے تو پھر نقصان اور غم پہنچنے کی صورت میں زیادہ غمگین کیوں ہوتا ہے، زیادہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین تو رکھتا ہے لیکن پھر بھی موت سے غافل ہے، اس سے غفلت کرتا ہے۔ ایک بات یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا عقیدہ رکھتا ہے، اور پھر بھی آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ اور آخر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ چند کلمات تھے ایک پرچے پر، ایک کاغذ پر، جو تختی جس پہ لکھے ہوئے تھے، اور یہ ان کی دیوار کے نیچے وہ دبائے گئے تھے تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ قیمتی نصیحتیں تھیں۔ یہ وہ قصہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کے آپس میں ہوا، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، طلب علم کی بہت سے اس میں آداب ہیں جن کو مسیح نے ذکر کیا ہے۔ مثلاً اس کے اندر ایک بڑا ادب یہ ہے کہ جب استاذ یہ کہے کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں اس وقت تک مجھ سے سوال نہ کرنا، پہلے میری بات سننا، تو شاگرد کا یہ کام ہے کہ پہلے اس کو سن، اس کے بعد سوال کرے۔ اسی کے ضمن میں اگر کوئی درس کی مجلس ہو یا کوئی بیان ہو رہا ہو اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ درمیان میں سوال نہ کرے، بلکہ اس درس کے بعد، بیان کے بعد موقع ہو تو آ کر اپنا سوال پیش کر دے کہ میرا یہ سوال۔ اگر بیچ میں وہ سوال کرتا ہے تو اس سے وہ درس متاثر ہوتا ہے، اور یہ بات ادب کے مناسب نہیں۔ ایسا یہ ادب بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی بڑے سے، کسی استاد سے، کسی بزرگ آدمی سے، خاندان کے بڑے سے کوئی ایسا کام سرزد ہو کہ جو بظاہر نامناسب لگ رہا ہو، تو جس حد تک ممکن ہے اس کی مثبت تعبیر کرنی چاہیے، جلدی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ بات کسی اللہ والے کی، کسی بزرگ کی یا کسی عالم کی ایسی ہو کہ جو واقعی غلط ہے، تو اس بات کے غلط ہونے کے عقیدے اور یقین کے ساتھ اس کے ادب و احترام میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی اسی قصے سے سبق حاصل ہوا۔ علماء نے 50 سے زائد اسباق اس قصے سے مستنبط کر کے نقل کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ رحم الراحمین جو بچے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے بغور میسر فرما۔ اے اللہ رحم الراحمین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد مرینا نصیب فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ سب تکلیفوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہے۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کی آزمائش کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کو چین، سکون، امن، عزت، آبرو نصیب فرما۔ اے اللہ رحم الراحمین ہمارے دلوں میں جو بھی جائز خواہش اور مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جملہ مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.